وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيامه رمضان وسننت لكم قيامه. رواه نسائی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے واجب الاحترام اور برادران اسلام اور ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، شاعر کہتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 19ویں سپارے کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے. کیا فرمایا اللہ نے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے، میرے اور آپ کے نبی کہیں گے، اللہ میری امت نے قرآن کو نظر انداز کر دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تو پھر یہ بات آپ اپنی ذہن میں بیٹھا لیں کہ اس وقت ہمارا اور آپ کا کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ہمارا اور آپ کا کوئی نجات ہوگا، کیونکہ جب رسول اللہ یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ سے کہ میری امت نے قرآن کو نظر انداز کر دیا. اچھا، نظر انداز کیسے کیا جائے گا؟ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کو بھیجا ہے، مقصد ہے ہدایت، کہ اس قرآن کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہدایت ملے. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو انقلابی کتاب نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو رشد و ہدایت والی کتاب نہیں سمجھا. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا کہ قرآن کو رکھ دو بڑے اونچے اور لمبی طاق پر، اور پھر جن اور بھوت پکڑ لے تو ہم اس کو جو ہے جھاڑ پھونک والی کتاب سمجھ رکھا ہے. یا پھر ہمارے باپ، آپ کے باپ، دادا دادی، نانا نانی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، یا بھوت پریت پکڑ لے تو تعویذ ڈنڈے کی کتاب ہم سمجھ رکھا ہے کہ اس قرآن سے جو ہے بھوت پریت بھاگ جائے. اصل میں قرآن کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہدی للناس، کہ پوری انسانیت کی ہدایت کا یہ سامان بن کر کے آیا، مگر ہم نے قرآن کو کچھ الگ سمجھ رکھا. اس لیے پوری دنیا میں انقلاب نہیں آ رہا. جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور قرآن کے دامن کو پکڑا، تعداد میں کم تھے مگر پوری دنیا پر غالب تھے، تعداد میں کم تھے مگر دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھے ہوئے تھے. آج ہم اور آپ اربوں خربوں میں ہے، مگر ہماری حیثیت پانی پر تنکے جو باتیں ہیں وہی حیثیت ہے ہماری. پتہ یہ چلا کہ قرآن کو جس نے پکڑا اللہ نے اسے بلند کیا، اور جس نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، اللہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، اللہ نے اسے رون دیا دوسری قوموں کے ذریعے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اللہ رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر بآخرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بلند کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ذلیل کرتا ہے. اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں ذلیل ہونا ہے یا ہمیں عزت والی زندگی گزارنا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. اور صرف قرآن ہی سے نہیں، جتنی بھی کتابیں اللہ کی اس دنیا میں نازل ہوئی ہے ساری کتابیں رمضان المبارک نازل ہوئی. صحیفہ نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو وہ 3 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو رمضان المبارک کی 11 تاریخ تھی. قرآن نازل ہوا تو جو ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری کتابوں کی نسبت رمضان سے ہے، رمضان کی نسبت قرآن سے ہے اور ساری کتابوں سے. اور ایک بات، روزہ تو بعد میں فرض ہوا، سن 2 ہجری میں فرض ہوا یا نبوت کے 15ویں سال جو ہے روزہ فرض ہوا. قرآن تو پہلے آیا، نبوت ملنے کے بعد نبوت جو ملی ہے وہ اقرا کی آیات ملی، اتری، نبوت مل گئی. گویا روزہ بعد میں قرآن پہلے. اس لیے جب ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ اس کے اگلے روزے رکھتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ روزہ بعد میں قرآن پہلے. اس لیے شاعر نے کہا کہ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم کو، اور سوم ہے رمضان سے، رمضان رخصت سوم کو. یعنی سوم کہتے ہیں روزے کو. رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، روزہ ختم. قرآن اگر ختم تو قوم ختم. ہمارا اور آپ کا وجود اور تشخص اس لیے ہے کہ قرآن موجود ہے. جس دن قرآن اس کائنات سے اٹھا لیا جائے گا، یاد رکھیے ہمارا اور آپ کا وجود باقی نہیں رہے گا. اگر ہم آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اس دنیا میں تو یہ قرآن کا ہی فیض ہے. اگر پوری دنیا میں امن ہے تو یہ قرآن ہی کا فیض ہے. قرآن مٹا، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ چٹائی کی طرح لپیٹ دے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن کہتا ہے، آپ نے ابھی حافظ فاروق صاحب سے مکمل ایک قرآن سنا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ورنہ یہ دور جدید ایک الگ المیہ پیش کر رہا ہے. یہ دور جدید جہاں انسان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج ذرائع ابلاغ کا دور ہے، دین سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اسے دنیا سے تعلق ہے. مگر اس دور میں بھی اگر آپ نے ایک قرآن سنا ہے تو یاد رکھیے یہ قرآن کا سننا ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ میدان محشر میں یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ یہ تیرے بندے تیرے لیے تیرا قرآن سنا ہے، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. اے اللہ یہ تیری محبت میں، تیرے کلام کی محبت میں قیام اللیل کیا، انہوں نے دن میں روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اب تھوڑے سے افطار کھانے کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رات بھر جاگ کر کے یہ تلاوت کو سنتا رہا، قرآن پڑھتا رہا. اللہ میری سفارش یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. قرآن کی سفارش ضائع نہیں ہوگی دوستو. اس لیے ایک سنت تو آپ نے پورا کر لیا، جو قرآن کا جو ہے قیام اللیل میں جو ہے سنا ہے آپ نے، یہ سنت ہے جو آپ نے پورا کر لیا. قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ ان اللہ فرض صیامہ رمضان. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں دنوں کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کی نماز کو میں نے سنت قرار دیا. تو گویا قرآن آپ نے سن لیا تو سنت آپ نے ادا کر لیا،
مگر رمضان کے پورے مہینے میں اور شوال کا جیسے چاند دیکھیے اپنی جو ہے تراویح کو ختم کر دیجیے. یہی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ کے دلوں میں اگر سچی محبت ہے اللہ کے رسول کی تو آپ اس فرمان کو اپنے سامنے رکھ کر کے پورے رمضان کو ویسے گزاریے جیسے اللہ کے رسول کا فرمان. اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ میری امت قرآن کے احکام پر قرآن کے پیغام کو لے کر چلے اور قرآن کے پیغام کو عام کرے, قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے سینے میں محفوظ کر لے, دنیا تجھے حافظ قرآن کہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو اچھے لحن میں اور سجا کر سنوار کر پڑھے گا تو دنیا تجھے قاری قرآن کہے گی. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو میرا ترجمہ کرے گا تو دنیا تجھے عالم قرآن کہے گی. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو میری تشریح کرے گا تو دنیا تجھے مفسر قرآن کہے گی. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو میرے قرآن کی آیات کے مطابق فیصلہ کرے گا تو تو قاضی شریعت کہلائے گا. قرآن کہتا ہے کہ تو مجھ پر احکام پر عمل کرے گا, میری ایک ایک آیت پر عمل کرے گا تو جو ہے دنیا تجھے اللہ کا ولی کہے گی. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, تو ہمیں اور آپ کو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے, یاد رکھیے آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں, ورنہ پچھلے سال پر اور ہوں گے ہمارے ساتھ جو اس سال نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم بھی نہ ہو, آپ بھی نہ ہو. اس لیے یہ غنیمت ہے, یہ سانس اللہ کی امانت ہے, اور اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا. اگر ہم اور آپ یوں ہی زندگی گزار کے چلے جائیں, بغیر عبادت کے گزار کے چلے جائیں, اللہ کی فرما برداری کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں, تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ انسان ممتاز اس لیے ہے دنیا میں, تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا ہے کہ یہ ممتاز انسان کو اس لیے کرتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے آگے, اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جو ہے سر خم تسلیم کر دیتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اب آئیے روزے پر کچھ باتیں کرنی اور مختصر میں. مثال لیجئے, ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں, روزہ کا کوئی مقصد ہے. یوں ہی روزہ نہیں کہ ہم کھا لیا, دن بھر سوئے رہے, نماز پڑھتے رہے, تلاوت کرتے رہے, پھر جو ہے نماز کی ادا کی, پھر جو ہے سحری افطار کر لیا, ساری چیزیں کی, مگر مقصد تو ہے اس کا. کیوں آیا روزہ؟ روزہ آیا ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے, انقلاب پیدا کرنے کے لیے, آپ کو تقوی والا بنانے کے لیے, اللہ کا برگزیدہ بندہ بنانے کے لیے. اور یوں سمجھ لیجیے, نماز ہم پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, ملتزم کو چمٹتے ہیں, حجر اسود کو چومتے ہیں, مینا جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, طواف زیارت کرتے ہیں, طواف وداع کرتے ہیں, اور روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, قیام میں ہے, رکوع میں ہے, سجود میں ہے. ذرا آپ یہ بتائیے, کیا اللہ رکوع کرتا ہے؟ کیا اللہ سجدہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کھاتا ہے؟ کیا اللہ پیتا ہے؟ کیا اللہ نفسانی خواہشات رکھتا ہے؟ نہیں. اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے, اللہ کھانے سے پاک ہے, اللہ سونے سے پاک ہے, اللہ پھر قیام سے, رکوع سے, سجدے سے پاک ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا روئے زمین پر نائب بنایا ہے انسان کو, اپنا جو خلیفہ بنایا ہے, تو اس خلیفے کے اندر, اس نائب کے اندر میری صفت پیدا ہو. کیوں؟ ایک امام ہو اور ایک امام کا نائب ہو, تو نائب وہی ہوگا جس کے اندر صلاحیت ہوگی. اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے نیابت کرنے کا, امامت کرنے کا, تو وہ امام کا نائب نہیں ہو سکتا. اللہ اس لیے زمین پر انسان کو بنایا ہے اپنا خلیفہ, اپنا نائب. تو اللہ یہ چاہتا ہے اپنے نائب سے, اپنے خلیفے سے, کہ میری صفت تمہارے اندر پیدا ہو. اور وہ کیا ہے؟
اللہ یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ 24 گھنٹے بھوکے رہو، رات میں کھاؤ یا دن میں کھاؤ تو رات بھر بھوکے رہو، مگر اللہ کیونکہ انسان کو پیدا کیا ہے، انسان بڑا لطیف اور حساس مزاج کا ہے، تو اللہ نے اس رمضان المبارک کو بھیج کر کے اپنے بندوں سے، اپنے نائب سے یہ چاہتا ہے کہ جب روزہ رکھو تو نفسانی خواہشات سے بچو، روزہ رکھو گالم گلوچ سے بچو، روزہ رکھو تو کھانے پینے سے بچو، روزہ رکھو تو غلط کاموں سے بچو۔ پھر مثال لیجئے کہ ایئر کنڈیشنر کا کام یہ ہے کہ ہم نے اے سی لگایا، مقصد کیا تھا کہ وہ اس اے سی سے روم ٹھنڈا ہو جائے، اور اے سی کا تقاضا کیا ہے کہ اے سی تب ٹھنڈا کرے گا جب دروازہ بند ہو، کھڑکی بند ہو۔ اگر ہم نے سوئچ کو آن کر دیا، اے سی چالو کر دیا، روشن دان بھی کھلا ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، کھڑکی بھی کھلی ہے، تو اے سی ٹھنڈا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے ہیں، پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، مگر کان کھلا ہے غیبت سننے کے لیے، زبان کھلی ہے گالی دینے کے لیے، زبان کھلی ہے بدگوئی کرنے کے لیے، زبان کھلی ہوئی ہے چغلخوری کرنے کے لیے، آنکھ کھلی ہے بے پردگی کو دیکھنے کے لیے، بے شرمی کی فلموں کو دیکھنے کے لیے، بے حیائی کو دیکھنے کے لیے، دل آزاد ہے برے خیالات کو جنم دینے کے لیے، دماغ آزاد ہے جو ہے غلط فکر کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے، کان آزاد، آنکھ آزاد، زبان آزاد، پھر اس روزے کا فائدہ نہیں ملنے والا۔ یہ شرط یہ ہے کہ جب روزہ آپ رکھیں گے تو روزہ یہ کہتا ہے کہ صرف کھانا پینا بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ کام کو بھی بند کرنا ہوگا، غیبت کے سننے سے پرہیز کرنا ہوگا، زبان کو گوئی سے روکنا ہوگا، آنکھ کو بے حیائی کے کاموں کو دیکھنے سے روکنا ہوگا، دل کو برے خیالات سے بچانا ہوگا، دماغ کو غلط فکر سے بچانا ہوگا۔ یہ روزہ کا تقاضا ہے، تب آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، ورنہ انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، پھر میں آپ سے آخری میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ کارواں جو چل رہا ہے، اور ہمارے نوشی بھائی اور دیگر یہاں کے جتنے بھی مارکیٹ کے افراد ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو کارواں چل رہا ہے میں بچپن ہی سے دیکھ رہا ہوں، اور حافظ صاحب کو میں بچپن سے ہی سن کے چلا رہا ہوں، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ آتا تھا اور دیکھتا تھا۔ الحمدللہ میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ جو یہ کارواں چل رہا ہے، قیامت کی صبح تک یہ کارواں چلتا رہے، اور یہ قرآن کا جو فیض ہے آپ کی آنے والی نسلوں تک یہ فیض جاری و ساری رہے، اور اللہ اس قرآن کے فیض سے ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر استقامت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ جو اسلام دین اور اسلام سے ہٹ کر باتیں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسی باتیں میری زبان سے نکل گئی ہوں اور آپ کے دل پر لگی ہوں تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔